पनामा की सैर के बाद हम चल पड़े हैं कोस्टारिका के दारुल हुकूमत सेंट जोस की तरफ और ये तकरीबन 1 घंटे और 15 मिनट की परवाज बनती है। इस वक्त हम कोस्टारिका के दारुल हुकूमत सेंट जोस के बिल्कुल ऊपर परवाज कर रहे हैं। स्पेनिश में इसको सन खोसे भी कहा जाता है। और दोस्तानो दा अलवता करो राहकता शुआ और जान ये कुजीदो ता बिल्कुल तैयार करे दे तवक्कल पलवे अल्लाह। او دې سره د الله تعالی په لوی فضل باندې مونږه د سین جوس په سانتا ماریا ایرپورټ باندې راکوز شو. دوستانو مخکې را سره اوسئ. خیر شالکانو اوخانده د پیښور نه پوره 12,000 کلومیٹر لرې راغلو. جہاز رن وے پر دوڑتا ہوا آہستہ آہستہ ٹرمینل کی جانب اور اسی ایئرپورٹ سے امیگریشن کلیئر کرنے کے بعد ہم نے رینٹ کار بھی اٹھانی ہے جو پہلے سے ہی بک ہے. السلام علیکم دوستو، پاناما کے کیپٹل پاناما سٹی سے ہم نے فلائٹ پکڑی. تقریباً 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی جس نے ہمیں سن ہوزے ایئرپورٹ یعنی سینٹ جوس ایئرپورٹ پہ اتار دیا. خوبصورت ایئرپورٹ ہے، پہاڑوں کے بیچ ہے، ہیلی ایریا ہے، لش گرین ہے، ویدر بھی بہت اچھا ہے. پاناما میں 30+ چل رہا تھا یعنی mid 30s میں، یہاں پہ mid 20s میں اور پریسائزلی 23.6 ڈگریز ہے ٹوڈے. اور ہم یہاں پہ پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں. پہاڑوں میں یہاں پہ ایک ہسٹوریکل مطلب بلڈنگ ہے جس کے روئنز ہے، ہم آپ کو وہ دکھائیں گے. وہاں پہ ہمارے پاس کریٹا تھی اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹوسن ہے. فاق بھائی کیا بولتے ہیں اس کو، ٹکسن اور ٹوسن؟ ٹوسون ٹو بی مور پریسائز، ٹوسون یا ووکیبلری. شکیل بھائی میرے ساتھ ہے، بیک سیٹ پہ ڈاکٹر سلیمان شاہ اور فہد امان. اور تھوڑی دیر میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، ہم آپ کو روئنز دکھائیں گے جس کو کوسٹاریکا کی سب سے پرانی بلڈنگ کہا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہاں پرانی بلڈنگ میں کیا رکھا ہے ہمارے لیے، ہم آپ کو کیا دکھاتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم کوسٹاریکا کے رنگ برنگے لہراتے پرچم کے سامنے واقع کارتاگو کے کنڈرات پہنچ گئے ہیں. آئیے سنتے ہیں سکندر ایاس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. السلام علیکم دوستو، ہم ہیں کارتاگو کے ٹاؤن میں. بڑا مشہور ٹاؤن ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس چرچ کا آغاز جس کو سانتیاگو چرچ کہا جاتا ہے، یہ کوسٹاریکا کا مین سینٹ تھا. اس کے نام سے اس چرچ کا آغاز ہوا تھا بالکل عیسائیت کے آغاز کے زمانے میں. اور اس کی یونیک بات یہ ہے کہ یہ چرچ کبھی تعمیر نہیں ہو سکا. جب یہ اس میں معیار تک پہنچا، اس ہائٹ تک پہنچا تو ارتھ کویک نے اس کو تباہ کر دیا. انہوں نے پھر اس کی تعمیر شروع کر دی، یہ دوبارہ تباہ ہو گیا. 8-10 دفعہ تباہی کے بعد فائنل کنسٹرکشن اس کی 1870 یعنی 1870 میں شروع ہوئی. اور اس کے بعد 1903 میں جو زلزلہ آیا اس نے اس کو ایک دفعہ پھر مسمار کر دیا. 1910 میں ان کی پھر خواہش ہوئی کہ اس کو تعمیر کیا جائے، لیکن 1910 کے ارتھ کویک کے زلزلے کے بعد ان کو پھر کبھی ہمت نہیں ہو سکی اور انہوں نے اس کو اسی طرح انکمپلیٹ چھوڑ دیا. سانتیاگو کا چرچ ہے، بڑا مشہور ہے. اندر آپ جا سکتے ہیں، جس کی چھت نہیں ہے. یہ مطلب کئی دفعہ تعمیر ہوا ہے، کئی دفعہ گرا ہے. بڑی یونیک جگہ ہے. کوسٹاریکا کے کیپٹل سین ہوسے جس کو انگریزی میں سینٹ جوس کہا جاتا ہے، سینٹ جوس سے یہ 42 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. بڑی آئیکانک جگہ ہے، چھوٹا سا ٹاؤن ہے، سب کچھ موجود ہے. ابھی ہم پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو پہاڑی کا ویو بھی دکھائیں گے. کوسٹاریکا کا شمار ان گنے چنے ممالک میں ہوتا ہے جن کو آزادی حاصل کیے 200 سال پورے ہو چکے ہیں. 29 اکتوبر 2021 کو اسپین سے آزادی لینے کی 2 صدیاں مکمل ہونے پر یہ مجسمہ کارتاگو کے نامکمل گرجے کے کنڈرات کے بالکل سامنے چوک میں نصب کیا گیا ہے. 12 میٹر طویل یہ مجسمہ اینجل لارا ورگاس نامی ان کے ایک قومی آرٹسٹ نے بنایا تھا. واضح رہے کہ کوسٹاریکا کا شمار دنیا کے مستحکم ترین جمہوریتوں میں سے ہوتا ہے. کارتاگو سے پہاڑی سلسلے میں مزید آگے بڑھتے ہوئے ہمارا گزر ایک بڑے قبرستان سے ہوا. یہاں پر قبریں بہت بڑی بڑی تقریباً 10 بائی 10 فٹ کی بنی ہوئی ہیں. قبریں کیا پورے کمرے ہیں کمرے. قریب جانے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑی قبر کے اندر دراصل 6 لوگ دفن ہیں. یعنی زمین کے اوپر بنے اس قبر میں 3 خانے اوپر اور 3 خانے نیچے ہیں. خانے کے اندر مردے کو تابوت سمیت رکھ کر سیمنٹ کی سل سے قبر یا خانہ جو بھی کہلے بند کر دی جاتی ہے. اکثر قبروں کے اندر کچھ خانے بند اور کچھ ابھی تک کھلے نظر آ رہے ہیں.
یعنی پورے خاندان کے لیے ایک قبر مختص کر دی جاتی ہے اور پھر جیسے جیسے لوگ مرتے ہیں قبر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قبرستان تو بے شک بہت صاف ستھرا اور خوبصورت ہے، لیکن اندر پڑے مردوں کا کیا حال ہوگا اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ کوسٹاریکا کے پھل بہت میٹھے اور مشہور ہیں۔ امریکہ کیا برطانیہ اور یورپ کی منڈیوں تک اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ آم ہو، تربوز ہو، خربوز یا پھر اناناس، سب اپنی مثال آپ ہیں۔ ہمارے دوستوں نے بھی جانے اور انجانے سارے میوے تیلیوں میں بھر لیے ہیں۔ Hello, Shaky. What's happening? Want some fruit, man? It's hard work. Goodness me, now is that the only stuff for you? Mangoes, papaya. Oh, berries, yeah? Berries. Yeah. So, Papayas. mangoes, papaya. So good selection of fruit. Watermelon. And we're not done yet. Pineapple as well. We go to another fruit stall now. We missed the pineapple. And here we are. The best pineapple that you could ever get. فروٹ مارکیٹ سے ہم واپس سینٹ جوز آئے، ٹکٹ لے کے کوسٹاریکا کا نیشنل میوزیم دیکھا۔ آثار قدیمہ کے شوقین افراد کے لیے اچھی جگہ ہے۔ وہاں سے ہم نکلے سٹی سینٹر کے بازاروں میں، مقامی لوگوں کے طور طریقے اور رہن سہن دیکھا۔ خوراک کی تلاش شروع ہوئی تو قرا ایک لبنانی ریسٹورنٹ کے نام کا نکلا۔ خوراک زبردست تھی۔ وہاں سے اپنے اپارٹمنٹ گئے۔ کل انشاءاللہ شمال مغرب میں واقع آتش فشاں دیکھنے کا پروگرام ہے۔ آج کے لیے شب بخیر۔